الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو ولایت فقی کتاب فقاہت ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ العظمی جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے۔ اس کے ضمن میں بحث جاری تھی۔ بتوفیق الہی اس کتاب کی 7 فصلوں میں سے فصل اول و دوم ہم نے ختم کر لی، اور الحمدللہ آج ہم فصل سوم کو شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے ضرورت ولایت فقی، کہ جو ہمارے سب سے پیش نظر بحث تھی وہ یہی بنیادی بحث ہے۔ یہاں پر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ولایت فقی سے جب بحث کی جاتی ہے تو اس میں اس شخصیت جس کے آپ تناظر میں اس بحث کو پڑھ رہے ہیں اس کے نظریات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ولایت فقی کی بحث کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کس کے نقطہ نظر سے کر رہے ہیں اس کو ہم معین نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے اس بحث کا جب جائزہ لیا ہے تو اس کے چند مقدمات انہوں نے آمادہ کیے ہیں، اور وہ مقدمات پہلی 2 فصلیں ہیں۔ اب اگر کسی کو وہ پہلی 2 فصلوں کے معنی نہیں آتے، وہ آیت اللہ جوادی عاملی کا نظریہ ولایت فقی صحیح طور پہ نہ سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا بیان کرتا ہے ولایت فقی کا نظریہ کس کے اوپر قائم ہے؟ انہی 2 فصلوں کے اوپر قائم ہے۔ مختلف مقالے بھی اس حوالے سے لکھے گئے ہیں، آپ نیٹ پہ بھی یہ تلاش کر سکتے ہیں کہ ولایت فقی از دیدگاہ آیت اللہ جوادی عاملی، وہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ جو اچھے محققین ہیں جنہوں نے دقت کے ساتھ تحقیق کی ہے وہ انہی باتوں کو لے کے آئیں گے جو آپ پہلی 2 فصلوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اس کا، کیونکہ ولایت فقی کا بنیادی طور پہ 3 علوم میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایک بحث ہے بحث فقہی، ایک بحث ہے، دوسری بحث ہے بحث کلامی، اور تیسری ہے سیاسی اور اجتماعی علوم میں، جو آج کے دور میں خصوصاً مطرح ہوئی ہے۔ آج کے دور میں اس کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور جو مباحث سیاسی اور اجتماعی سے آگاہ نہیں ہے وہ اس پہلو سے بحث بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عموماً حوزات علمیہ میں طلاب و علماء وہ اس تیسرے پہلو سے ان موضوعات کا مطالعہ نہیں رکھتے۔ آج کے دور میں بالخصوص انقلاب اسلامی کی کامیابی اور حکومت اسلامی کے اس بہترین اور عظیم ترین الہی تجربے کے بعد بہت سارے ایسے اجتماعی مسائل پیش آئے ہیں کہ 4 ناچار فقہاء کرام کو اجتماعی اعتبار سے فتاویٰ دینے پڑے ہیں۔ جیسے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کو داعش کے خلاف فتویٰ دینا پڑا، عراق کے مسائل کے حوالے سے عراقیوں کے لیے پیٹرول اور ادھر کی زمین کے جو ذخیرے اور معدنیات ہیں ان کو اہل عراق کا حق قرار دینا پڑا۔ اس طرح کے جدید فتاوی، بلکہ اب پوری یہ کتاب عربی زبان میں آ چکی ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے سیاسی اور اجتماعی اعتبار سے فتاوی، لہذا لامحالہ ان فتاوی کو بیان کرنا ہو۔ مثلا ابھی یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے دفاتر مراجع میں کہ بارڈرز کے اوپر ہم بغیر ویزے کے پار کر سکتے ہیں یا نہیں، ان زیارات کا کیا حکم ہے، غیر قانونی طور پہ حج اور عمرے کا کیا حکم ہے، آیا واجب حج ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ادا ہو جاتا۔ بہرحال انہوں نے فتاوی ان اجتماعی امور میں دیے، لہذا فقہی طور پہ یہ فقہی تناظر میں یہ بحث ہوگی۔ یہاں سے فقہ اجتماعی کا بھی ایک تصور اب پیدا ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس جہت سے اجتہاد قوم میں کئی مراجع اعظام ہیں اور مجتہدین ہیں جو اس اعتبار سے درس خارج دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ دروس ایک وسعت پیدا کریں گے، اور جلد ان کی کاوشیں چند سالوں بعد 10-15 سالوں کے بعد ان دروس کی کاوشیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ مثلا فضائے مجازی کے اوپر، یعنی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر درس خارج، یا اسی طریقے سے زندان میں جو افراد قیدی ہیں ان کے حقوق کے اعتبار سے درس خارج، جو پورے ملک کا حقوق انسانی بنایا جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں اسے ڈسکس کیا جاتا ہے، ان حقوق مدنی یا حقوق شہری کے عنوان سے جو ہمارے ہاں متعارف ہے حقوق شہری، اس کے اوپر درس خارج مختلف اس وقت مراجع اور مجتہدین ان پہلوؤں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔
لہٰذا پس ہمارے سامنے ابھی یہ بات آئی کہ جب ہم ضرورت ولایت فقی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 مختلف علوم بنتے ہیں. ایک فقہی بحث ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلی بیان کی جائے گی. جب آپ فقہی تناظر میں بحث کریں تو تب آپ کے فقہا کے درمیان اس بحث کو مطرح کرنا پڑے گا. مثلا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر ہے، محقق نائینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر ہے، صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ شیخ حسن نجفی کی بہت بزرگ شخصیت گزری ہیں، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تمام عالم تشیع کی مرجعیت ان کے ہاتھ میں تھی. جواہر الکلام جن کی کتاب ہے، صاحب جواہر اپنی کتاب کے نام سے وہ کہلاتے ہیں، ان کی اپنی نظر ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے. تو یہ آپ فقہا کے دائرے میں فقہ کے تناظر میں بحث کریں گے، آپ روایت کو لے کے آئیں گے، سند سے بحث کریں گے، متن سے بحث کریں گے. عموماً ہمارے ہاں جو طلاب اور علماء ہیں وہ صرف فقہی نقطہ نظر سے ولایت فقی کی بحث کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اسی جانب کو دیکھتے ہیں. بالخصوص جو نجف میں عموماً طلاب موجود ہیں اور حوزوی تعلیم سے آراستہ ہیں، وہ اسی تناظر میں اس بحث کو لے کے آتے ہیں اور پھر فقہا کے دلائل کے درمیان اس کا جائزہ لیتے ہیں. جبکہ اس کی ایک جہت کلامی جہت بھی ہے، ایک جہت اس کی سیاسی اور اجتماعی جہت بھی ہے. ہمیں ضرورت ولایت فقی کو مبانی آیت اللہ جوادی عاملی کے تناظر میں ملاحظہ کریں، کیونکہ جو بھی بزرگ ہیں انہوں نے اپنے مقدمات اس میں تحریر کی ہیں. جیسے آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہے اور بہت ان کا عمیق کام ہے علوم اجتماع اور علوم عمرانیات و سیاسیات میں. انہوں نے خود جو مقدمات تحریر کیے ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. یعنی اگر ہم آیت اللہ مصباح یزدی کی نظر کو پڑھنا چاہیں تو ہمیں ان مقدمات کے ہمراہ پڑھنا پڑے گا جو انہوں نے تحریر کی ہیں. اگر آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کے نظریے کو دیکھنا چاہیں تو ان مقدمات کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا جو انہوں نے تحریر کی ہیں. مثلا اسی طرح آیت اللہ ہادی معرفت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بڑی ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، لیکن فقہی اور روائی طور پہ جائزہ ولایت فقی کا لیا ہے. اب انہوں نے 7-8 مقدمات لکھے ہیں. اگر وہ 7-8 مقدمات آپ نہ پڑھیں، ولایت فقی و ابعادہا بڑی بہترین کتاب ہے ان کی، اگر آپ وہ نہ پڑھیں اس کے مقدمات جو ابتدا میں 6-7 یا 7-8 انہوں نے ذکر کیے ہیں، آپ آگے کی بحث کو نہیں صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. اس لیے مقدمات کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے. یہ وجہ ہے کہ ولایت فقی کوئی مناظرے کا موضوع نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض نافہم افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مناظروں کی دنیا کا موضوع ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح امامت کو آپ مناظروں میں ثابت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کچھ کہتے رہیں گے وہ کچھ کہتے رہیں گے. مناظروں کی دنیا میں تو آپ اگر اس کے سامنے برہان بھی لے آئیں، اس کے سامنے معجزہ بھی کر کے دکھا دیں، تب بھی وہ انکاری ہو جائے گا. جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یوم الزینہ کے وقت کہ جب سب کے سب لوگ اکٹھے تھے، کتنا بڑا معجزہ کر کے دکھایا کہ عصا سب کے سب سانپوں کو کھا گیا. تو لوگ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ، فرعون ایمان لے آیا. لہٰذا مناظروں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ضد باندھی ہوتی ہے اور اس ضد کی وجہ سے اس نے ماننا ہی نہیں ہے. اب قبول ہی نہیں کرنا، ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں گفتگو کریں. ہاں اگر سمجھنے کے لیے، جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جاہل سمجھنے کے لیے عالم سے پوچھتا ہے، مفہوم کلام امام کا بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سمجھنے کے لیے پوچھو نہ الجھنے کے لیے. سمجھنے کے لیے پوچھو نہ الجھنے کے لیے. اگر کوئی جاہل سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے تو مثل عالم ہے، اور اگر کوئی عالم الجھنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ پھر جاہل ہے، وہ پھر عالم نہ ہوا. اگر اس کا مقصد ہی الجھانا ہے، لوگوں کو شبہات میں ڈالنا ہے، پھر تو وہ عالم نہ ہوا. آئیں ضرورت ولایت فقی کو ہم فصل سوم میں دیکھیں. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے اس موضوع کا جو جائزہ لیا ہے وہ در حقیقت انسان کی آزادی سے شروع کیا ہے. یعنی یہ 3-4 عناوین اپنے ذہن میں ہم نے رکھنے ہیں. آزادی کیوں چاہیے؟ ایک تو آزادی ہمارا فطری حق ہے. نمبر 2، اس دنیا کو اللہ نے مقام ابتلاء اور آزمائش یعنی مصیبتوں کی جگہ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ انسان کی رشد اور نشوونما جنم لے.
یعنی انسان بڑھے، نشوونما پائے، رشد اس کا ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز رشد پا رہی ہے، ہر چیز نشوونما پا رہی ہے، ہر چیز ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، پوری کائنات مادی ایک طرف چلتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اسی لیے ہے۔ بقیہ جو دنیا ہے، جہان ہے، وہاں پہ رشد نہیں ہے، اس عنوان سے نشوونما نہیں ہے، اختیار کی دنیا ہی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، اختیار اسی دنیا میں ہے۔ لہٰذا آزادی نہیں ہوگی تو رشد نہیں ہوگا، آزادی نہیں ہے تو کوئی رشد بھی نہیں ہے۔ آزادی ضروری ہے، لیکن آزادی کو پھر انہوں نے کس سے جوڑا؟ قانون سے جوڑا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت فقیہ کی ضرورت آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معاشرے کے اندر قانون اور نظم کے پیدا کرنے کی خاطر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا جو وجود ہے، اگرچہ اللہ نے اس کے اندر فطرت رکھی ہے، یہ مفاہیم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور فطرت کے دوش کے اوپر اگر انسان نشوونما پائے تو حتماً و حتماً انسان نکلے گا۔ جیسے سیب اگر اپنے بیج کے اندر جو اللہ نے تعلیمات رکھی ہیں سیب کے بیج کے اندر، اسی اندرونی تعلیمات کے دوش پہ اگر وہ درخت بنے اور نشوونما پائے تو اس سے کوئی اور پھل نہیں نکلے گا، فقط و فقط کیا نکلے گا؟ سیب نکلے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو فطرت ہمارے اندر رکھی ہے، اگر اس فطرت کے دوش پہ انسان کی نشوونما ہو تو پھر اس کے اندر سے انسان ہی باہر آئے گا، کچھ اور باہر نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی طغیان گر طبیعت بھی ہے، سرکشی، بغاوت، سستی، کاہلی، یہ ہم جانتے ہیں، عام عادی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ وہ قانون کے تابع نہیں ہونا چاہتا، وہ اس کو آزادی سمجھتا ہے۔ یہ آزادی نہیں، اس کی سرکشی ہے، نفس کی غلامی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، سہو و نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ انسان کو قانون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ آپ گزشتہ دروس میں تفصیلاً ان موضوعات کا جائزہ لے چکے ہیں کہ قانون کی اور نظم کی معاشرے میں ضرورت کہاں سے پیش آتی ہے؟ اس طبیعت طغیان کر، اس بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے یہ ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ سرکشی نفس میں نہ ہوتی، طغیانی نہ ہوتی، تو اس دنیا کے اندر آپ یہ ابھرے ہوئے مسائل بھی نہ دیکھتے۔ لہٰذا یہاں پہ انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے قانون اور نظم کی ضرورت ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا، آپ اس پہلو کو اچھے طریقے سے غور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مقدمات سارے یکساں نہیں ہیں، ہمارے پاس مقدمات متعدد ہیں۔ ابھی جو آپ کی خدمت میں یہ مقدمات ذکر کی آیت اللہ جوادی عاملی نے، یہ در حقیقت مقدمات ہیں قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں، روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں۔ مثلا اگر آپ کلامی انداز میں اس کو لے کے چلیں، میں ابھی آپ کو فرق بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ولایت فقیہ کی ضرورت آپ کے مختلف علوم اور مختلف جہات سے کس طریقے سے اس کے مقدمات تبدیل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آزادی عبودیت سے ہوتی ہے، یہ قرآن نے واضح پیغام دیا۔ اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی کی جو یہ کتاب ہے ولایت فقیہ، ولایت، فقاہت و عدالت، در حقیقت یہ ایک نوع ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر، قرآن بالقرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں ہے۔ یہ واضح یہ بات۔ لہٰذا یہ قرآنی انداز میں جب وہ چلے تو انہوں نے سب سے پہلے آزادی اور عبودیت کو ثابت کیا۔ آزادی اور عبودیت کے حصول کے لیے قانون اور نظم معاشرے کے اندر اس کو ثابت کیا۔ اس کے اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں کہ معاشرے کے اندر کس کو ثابت کیا انہوں نے؟ آزادی اور عبودیت کے حصول، کیونکہ عبودیت میں ہی آزادی ہے، وَإِلَّا آزادی نہیں ہے۔ بیان تفصیلی آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے سابقہ دروس میں۔ آزادی اور عبودیت ہوگی تو معاشرے میں آزادی ہے۔ نمبر 2، یہ طبیعت طغیان گر جب انسان میں پائی جاتی ہے اور وہ طغیانی ہی چاہتی ہے، مثلا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہزاروں مربع زمین آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، پھر بھی حل من مزید زمینوں پہ قبضے، مزید پیسہ کھانا، مزید اپنے لیے اکٹھا کرنا اور جم کرنا، ظلم و ستم کے ذریعے سے سمیٹنا، طبیعت طغیان گر ہے اصل میں۔ مثلا انسان کی شہوت پوری ہو گئی ایک زوجہ سے، وہ پھر دوسری کی طرف بڑھے، تیسری کی طرف بڑھے، چوتھے کی طرف بڑھے۔ ایک کھانے سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن وہ 10 کھانے آس پاس دیکھنا چاہتا ہے، 10 کھانے آس پاس دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ یہ بیان بھی بعض
تصاویر کی صورت میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جیسے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے کہ ہماری سابقہ حکومت کے بہت بڑے وزیر کے نام نہیں لیتے، وہ بیٹھے ہوئے اور 10 کھانے ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک قطار ہاتھ باندھے، جیسے اہل سنت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح ہاتھ باندھے سر جھکا کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں. یہ صوفے پہ چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ افراد کھڑے ہیں کہ جو کہتے تھے امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے. امریکہ کی نہیں ہے تو اس بندے کی غلامی قبول ہے. غلامانہ انداز. کیونکہ اگر کسی عالم کے سامنے آپ تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بشر کے نہیں، اس کے علم کے سامنے، در حقیقت اس کے علم کی وجہ سے، اس کی رہنمائی کی وجہ سے آپ کھڑے ہیں، نہ کہ اس شخص کی اپنی قیمت ہے. علم کو اس سے جدا کر دیں، ہدایت کو اس سے جدا کر دیں، اس کی قیمت ختم ہو جائے گی. لہذا دین اسلام نے آ کے بیان کیا کہ کن کن کی تعظیم کی جائے. حکمران وہ طبقہ نہیں ہے کہ جس کی بے لاکھ تعظیم کی جائے، اس کی شرائط اگر موجود. عالم بھی اسی طرح روایات نے بتایا کہ عالم حب دنیا اس کے اندر ہو، وہ قابل تعظیم نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، اسے فضیلت حاصل نہیں ہے. اس لیے مقامات فضیلت و مقام تعظیم و عزت بیان کی. بہرحال یہ جو پہلو ہے یہ اہمیت کا حامل پہلو ہے کہ آزادی اور عبودیت. آیت اللہ جوادی عاملی کے اب آپ مقدمات دیکھیں ولایت فقیہ کو پہنچانا کیسے اس تک پہنچتے ہیں. عبودیت نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر قانون نہ آئے. معاشرے کے اندر قانون کا تقاضا کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ نظم اور قانون کا تقاضا کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ فطرت کی وجہ سے نہیں. فطرت اگر اجاگر ہو جائے پھر تو ممکن ہے کہ یہ بغاوت اور سرکشی ہو ہی نہ، اور سارے کے سارے معاشرے وہ انسانیت کو نشوونما دیں اور تمام امور بہترین چلنا شروع ہو جائے. لہذا انہوں نے کہا طبیعت طغیان گر یہ وجہ بنتی ہے، بغاوت اور سرکشی نفس کی یہ وجہ بنتی ہے کہ قانون کو آپ وجود دیں معاشرے کے اندر. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون کون بنائے؟ بس اب تیسرا مقدمہ آ گیا. آزادی اور عبودیت کے بعد مقدمہ آیا ہمارے پاس کون سا؟ قانون. قانون آ کے کنٹرول کرے گا بغاوت کو، سرکشی کو. قانون آ کے حقدار کو اس کا حق دلائے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا. لہٰذا قانون کے اوپر آپ نے بہت دقت کرنی ہے. ضرورت ولایت فقیہ کی آغاز کی بحث میں یہ والی بحث ہمارے ساتھ دوبارہ سے آ جاتی ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا فقیہ کی بات کیوں کی جاتی ہے، کہاں سے فقیہ کی بات سمجھ آئے گی. یہ جو تیسرا مقدمہ پڑھ رہے ہیں، قانون تک اس قرآنی نظریے کو غیر مسلم بھی مانتا ہے کہ قانون ہونا چاہیے، لیکن وہ مفادات کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم قانون کو کیوں مانتے ہیں؟ عبودیت کی وجہ سے مانتے ہیں، عبد بن سکیں. عبودیت کی خاطر قانون کا تقاضا کرتے ہیں، سرکشی اور بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون کا تقاضا کرتے ہیں. نمبر 3، قانون کون بنائے؟ یہ ہم ٹاپک پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قانون بنائے، اس کی دلیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قانون بنائے تو اللہ تعالیٰ قانون کو کیسے بنائے گا؟ وہ اپنے نمائندے بھیجے گا، انبیاء اور رسول علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نشر فرمائے گا، اس کی تبلیغ کرے گا، اس کا اعلان ہوگا، اس کی تشریح ہوگی، وہ پہنچایا جائے گا. یہاں سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار شروع ہوتا ہے. یہاں سے آپ کے تیسرے مرحلے پہ جب اللہ قانون بنائے تو یہاں پہ پھر بحث آتی ہے کہ چوتھے مرحلے کے اوپر کہ یہ قانون کو پہنچایا ائمہ اطہار علیہ السلام نے. لیکن قانون کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ نافذ کیا جائے. اس لیے ائمہ علیہ السلام کی ذمہ داری قانون کا نفاذ بھی تھا، صرف تبیین اور تشریح نہیں تھی، نفاذ بھی تھا. یہاں پہ اب آپ کو معلوم ہوا اس نقطۂ نظر سے اب غیبت امام زمان علیہ السلام کے دور میں کون ہے کہ جو قانون کو بیان کرے اور کون ہے جو قانون کو نافذ کرے؟ عقل انسانی یہ بات کہتی ہے کہ قانون کو نافذ وہی کر سکتا ہے کہ جو خود قانون کو پڑھا ہو، قانون جانتا ہو. ادھر سے فقیہ کی ضرورت ہمارے سامنے آتی ہے. اگر یہ قانون الہی کی بات نہ ہوتی تو فقیہ کی بھی ضرورت نہ ہوتی، صرف کہتے ولایت ہونی چاہیے. ولایت فقیہ، کیونکہ قانون الہی کے تابع معاشرے زندگی بسر کریں، عبودیت مقصود ہے. اسی لیے آپ نے اس قانون کو جب پڑھ چکے تو آپ نے آخری فصل اس میں کیا پڑھی؟ مدینہ فاضلہ سے پہلے یا مدینہ فاضلہ ہی کے ضمن میں، مدینہ فاضلہ اس کا ایک جز ہے،
یعنی جو دوسری فصل کا آخری ٹاپک کیا تھا، اہداف حکومت اسلامی، آپ نے ایک متوسط ہدف دیکھا اور ایک نہائی ہدف دیکھا، کیونکہ امام معصوم اس قانون کو نافذ کر کے پہنچانا چاہتا ہے پورے معاشرے کو ایک ہدف تک، اس لیے آپ نے حکومت اسلامی کے ماوراء اس کے پیش نظر ہدف کو ملاحظہ کیا کہ کون سا ہدف ہونا چاہیے۔ واضح یہ بات، یہ ہمارے پاس اس طور پہ 4 مقدمات بنتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ حکومت اسلامی کی ضرورت تک پہنچیں گے، کیونکہ قانون حکومت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا، نہیں نافذ ہو سکتا۔ حتیٰ ایک گھر کے اندر اگر مرد کی حکومت نہ ہو تو وہ مرد اپنے مطابق گھر کے امور کو نہیں ڈھال سکتا۔ اگر ایک ادارے میں مدیر اپنے ہاتھ میں ادھر کی حکومت کو نہ لے، اس 1-2 کمروں کے ادارے کو بھی اپنے ہاتھ میں نہ لے، تو وہاں پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا مسائل کو، وہ اجرا نہیں کر سکتا۔ حکومت یعنی قدرت کے تمام وسائل اس کے پاس ہونے چاہیے تاکہ قانون کو نافذ کرے۔ اب آپ نے ترتیب دیکھی یہ مقدمات کیسے بنے۔ اول، عبودیت کا حصول۔ عبودیت کا حصول کیسے ہوگا؟ قانون الہی کی اتباع سے، قانون الہی کے نفاذ سے۔ قانون الہی کا نفاذ جب کرنا پڑا تو قانون الہی کا نفاذ کیسے ہوگا؟ حکومت کے ذریعے سے۔ اور جب حکومت قائم ہوگی تو حکومت صحیح حق، اصل حق، حقیقی طور پہ حق کس کا ہے؟ ان حاکمان الہی کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے۔ ہم یہاں پہ اب سوال کریں گے، حکومت اسلامی تک تو آپ پہنچ گئے، ہم جب غیبت امام زمان علیہ السلام میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آیا یہ سارے فلسفے باطل ہو گئے؟ اب عبودیت کی ضرورت نہیں ہے، اب بندگی کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کے قانون معطل رہیں گے اس وقت تک جب کہ امام زمان علیہ السلام نہ آ جائے، جس کا دل چاہے فردی طور پہ انجام دے لے، اجتماعی طور پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تفکر اتنا غالب ہے، اتنا غالب کہ بعض فقہا اس طرح نجف میں ابھی موجودہ مراجع میں سے بعض اس طرح فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز جمعہ شیعوں کے لیے واجب ہی نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے بقیہ شرائط بھی اس کی معتبر نہیں ہے۔ شیعوں پہ واجب نہیں، شیعہ اقلیت میں، یعنی دین معطل کرنا آہستہ آہستہ ہم شروع کریں اجتماعی طور پہ۔ آیا غیبت امام زمان علیہ السلام کا تقاضا یہ ہے؟ انشاءاللہ اس کو دلیل کے طور پہ ہم پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے، کیونکہ اسلامی مفکرین نے اسے بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ آیا اسلام جو بشریت کی ہدایت کے لیے تھا تو غیبت امام زمان علیہ السلام رشد کا زمانہ ہے یا تنزلی اور انحطاط کا زمانہ ہے؟ اس موضوع کے اوپر مہدویت کے اوپر شرح الکافی میں بڑے خوبصورت دلائل آیت اللہ رضا عابدینی حافظہ اللہ تعالی، بڑے اچھے استاد ہیں، ٹی وی پہ بھی ان کے یہ دروس چل رہے ہیں قرآن چینل کے اوپر، انہوں نے اس میں الکافی کی روایات سے یہ ثابت کیا غیبت کا زمانہ رشد کا زمانہ ہے، نہ کہ انحطاط کا زمانہ ہے، نہ تنزلی کا زمانہ ہے۔ ایسا رشد کا زمانہ ہے، ایسا رشد کا زمانہ کہ پورے جہان پر امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی۔ اب اگر کوئی آیات و روایات کو مثلا تفسیر اور حدیث کی شرح کو ترک کر کے صرف فقہ کے چند ابواب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ بھی فرد فقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ولایت فقیہ کے موضوع کا مطالعہ کرے، وہ تو یہ کہے گا کہ غیبت امام زمان میں دین تعطیل ہے۔ فقہی احکام جو آپ کی دسترس میں انجام دے تو بقیہ انشاءاللہ جب امام آئیں گے تو تب انجام دینا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ آیا یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے؟ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اس سے آراستہ نہیں ہے، اس نظریے کو نہیں رکھتی۔ آئیں آپ آگے دیکھیں، یہ ہمارے پاس حکومت اسلامی تک کے مقدمات بن گئے، عبودیت، قانون، اور قانون کے بعد قانون نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت۔ غیبت امام زمان علیہ السلام میں آیا قانون الہی کی ہمیں ضرورت ختم ہو گئی؟ آیا عبودیت اجتماعی طور پہ اللہ کی بندگی کا تصور ختم ہو گیا؟ صرف گھروں میں چھپ کے یا گھروں میں بند ہو کے انفرادی طور پہ اعمال کے انجام دینے کو ہم کافی سمجھیں یا نہیں؟ بلکہ دین اسلام اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ اللہ کی عبودیت کو تم واضح اور اعلانی طور پہ قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اجتماعی عبادات کو انجام دو۔ اجتماعی عبادات تمہارے اوپر سے ساقط نہیں ہے، ہاں وہ جو خصوصیت امام معصوم کے لیے وہ ایک مباحث الگ ہیں، عیدین ہے یا نماز جمعہ ہے، یہ مباحث
دوسرے تناظر سے بھی قابل مطالعہ ہے، نہ کہ اس تناظر سے آپ لے کے ہیں اور دین کو تعطیل قرار دیتے ہیں۔ اسماعیلیوں کا یہی نظریہ ہے۔ اسماعیلی کہتے ہیں جب ہمارے امام معصوم آئیں گے تو اس وقت ساری چیزیں واجب ہو جائیں گی، اس لیے ابھی نماز ہے یعنی دعا، انہوں نے ہر چیز کو رمز قرار دیا ہے، اسرار قرار دیے ہیں، اور باطنی تفسیر کر کے ہر چیز کا معنی انہوں نے توڑ موڑ کے پیش کیا ہوا ہے۔ آغا خانی عموماً اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ جو بوریہ فرقہ ہے وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مکتب تشیع شیعہ اثنا عشری اس نظریے کے قائل نہیں ہے کہ دین تعطیل ہے، لہٰذا ولایت فقی کی جو بحث ہے وہ پھر امامت کے ضمن میں غیبت امام زمان علیہ السلام میں جنم لیتی ہے۔ غیبت امام زمان علیہ السلام میں وہ فقہاء کرام اور وہ اہل فکر و نظر جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دین تعطیل نہیں ہے، دین کی جو ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، اور جو قوانین الہی اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے لیے اتارے ہیں، وہ آج بھی ہمارے لیے حجت ہیں اور آج بھی ہمارے لیے نجات کا باعث ہیں، لہٰذا اسے اختیار کیا جائے۔ اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو حکومت آپ کو قائم کرنے پڑے گی۔ یا آپ نے 3 مقدمات دیکھے کہ بس میں دوبارہ یہ مقدمات دہرا دوں تاکہ میں پھر ایک اور انداز سے مقدمات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش آپ کی خدمت میں کی جاتی ہے۔ عبودیت، قانون اور نظم معاشرے میں، اور قانون کے نفاذ کے لیے حکومت، جب یہ 3 باتیں ثابت ہو جائیں تو غیبت امام زمان علیہ السلام میں ولی فقی کی ضرورت آشکار آپ کے لیے ہو جائے گی، بحث ولایت فقی تک آپ پہنچ جائیں گے۔ آیت اللہ جوادی عاملی ولایت فقی کے موضوع کو اس طرح لے کے چلے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں، اور پھر اس کے ضمن میں آگے کی فصلوں میں فقہی طور پہ بھی بحث کرتے ہیں اور کلامی طور پہ بھی وہ بحث کرتے ہیں، لیکن وہ ضمنی بحث ہے، اصل میں یہ تفسیری ایک نقطہ نظر سے بحث آپ کے سامنے آئی۔ آپ کلامی نقطہ نظر سے اس کو لیں، علم کلام میں یہ بات آتی ہے، اور آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں بھی ان مقدمات کو تفسیر کے ضمن میں بیان کیا ہے، یعنی تفسیر سے بھی اس کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ نے اس زمین کو ابتلاء اور آزمائش کے لیے خلق کی ہے، کیونکہ ضرورت ولی فقی آج ہمارا ٹاپک ہے، ہم اس میں ابھی وارد ہو رہے ہیں، اس لیے اس وارد ہونے میں آپ مقدمات کو ضرور مد نظر رکھیں تاکہ اچھے طریقے سے مطالعہ کر سکیں بالفاظ دیگر۔ جب آپ ان مقدمات کو دیکھیں گے تو نتیجہ خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ کے گرے گا، یا نتیجہ آپ کو خود میسر آئے گا، اور وہ نتیجہ ولایت فقی کی بحث میں ضرورت ولایت فقی کا ایک اعتقاد ہے، ایک اعتقاد کے طور پہ آپ کے سامنے یہ نظریہ آ جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ عبودیت کو مانتے ہیں، پھر یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ قانون معاشرے میں نافذ ہو تو تب عبودیت ہوگی، والا نہیں عبودیت ہوگی، اور پھر آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس قدر سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام آ جائیں، ان کے مقابلے میں معاشرے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور قانون الہی کو نافذ ہونے سے وہ سر پیچی کرتے ہیں یا بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں، وہاں پہ حکومت کی قوت ضروری ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے اس استحکام حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ بقیہ بغاوت کو کنٹرول کر سکیں، بقیہ سرکشی کو کنٹرول کر سکیں۔ آج کے دور میں ایران کے اندر بھی اسی طریقے سے جس حد تک یہ حکومت وہ مستقر اور مستحکم ہے، اتنی مقدار کی یہ قانون سازی تو ہو چکی ہے، قانون کو نافذ کرے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی قانون نافذ کرنے کے دورانیے میں ہے، اتنی مشکلات کھڑی ہیں کہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب قانون نافذ کیا جائے۔ لہذا حکومت ضروری ہے، بالآخر وہ پھر حکومت استحکام کے مراحل طے کرے گی، حکومت اپنے محکم پن کے مراحل طے کرے گی، اور وہ 1-2 سال نہیں ہے، ممکن ہے 20 سال لگ جائیں، 30 سال لگ جائیں، 40 سال لگ جائیں یہ استحکام اور محکم پن کے، کیونکہ اندر شدید ٹکراؤ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے تقریباً 5 سال حکومت کی، ہمارے ہاں 5 سال کوئی کم شمار ہوتے ہیں، ہم تو 4 سال کا جو وزیر اعظم آتا ہے اسی سے توقع رکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کو بدل دے گا، 5 سال تو کم نہیں ہے پھر جو ہم لوگ تفکر رکھتے ہیں 5 سال۔ لیکن اگر آپ یہاں اس نظریے کے قائل ہوں گے جب تک حکومت مستحکم اور قوی نہیں ہوگی کہ وہ بڑے بڑے مجرموں کو پکڑ سکے اور واقعی سزا دے سکے، جب تک اتنی قوت حاصل نہیں کرے گی تب تک قانون بھی اتنی قوت سے تمام کے تمام نافذ نہیں ہوں گے۔ اس لیے استحکام کا مرحلہ پھر طے کرنا ضروری قرار پا جائے گا۔ لہذا یہاں پہ یہ مقدمات عبودیت، قانون، حکومت
اور پھر ولایت فقیہ کی ضرورت، کہ وہ جو 3 آپ نے مقدمات طے کیے ہیں اس کی آج بھی ضرورت ہے، آج بھی بشریت کے معاشروں کو اس کی ضرورت ہے۔ اب کلامی انداز سے آپ آئیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ پہلا مقدمہ بنتا ہے یہ زمین اللہ نے جو بنائی ہے یہ وقتی طور پہ ادھر زندگی ہے، ہر کوئی اس بات کا قائل ہے، کوئی قائل نہ بھی ہو تب بھی وقتی طور پہ ہے، اس کے قائل ہونے سے اس دنیا کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے حقیقت کے مطابق کوئی نظریہ بنا لے تو اس نے ایک کمال حاصل کر لیا، جو حقیقت کے مطابق نظریہ نہ اپنائے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور وہ بھی ڈبل نقصان، ایک تو حقیقت کو نہ ماننے کا نقصان، دوسرا حقیقت نہ ماننے کی وجہ سے جو خسارہ اور نقصان اٹھایا ہے۔ یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آگے ایک بہت بڑا کھڈا ہے، آپ گر جاؤ گی اس کے اندر، وہ کہتا ہے نہیں نہیں کوئی گڑھا نہیں ہے، میں نہیں گروں گا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے پھر جاتے رہو۔ ایک تو نہیں مانی بات، یہ نقصان، پھر جب وہ گڑھے میں جا کے گر کے نقصان اٹھائے گا، یہ دوسرا نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ادھر مختصر ہی ہم چلیں گے، وَإِلَّا ہر مقدمہ تفصیل کا محتاج ہے ادھر بھی۔ یہ جو میں اب دوسرا مقدمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہمارے علماء عقائد و علماء کلام نے امامت کی یہی مقدمات بیان کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں ابھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا مقدمہ یہ زمین کیا ہے؟ قلیل مدت کے لیے ہے، مقام ابتلاء اور آزمائش ہے، یہ زمین مقام ابتلاء اور آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس لیے بنایا تاکہ انسان آئیں، انہیں مصیبتوں اور نعمتوں کی ملی جلی آزمائش میں مبتلا کیا جائے تاکہ ان کے اندر انسانیت کے عناصر عملی طور پہ جنم لیں، صحیح ہے، اور جس نے جہاں تک پہنچنا ہے وہ وہاں تک پہنچے۔ دوبارہ اس جملے کو میں تکرار کر دوں، کاملاً توجہ سے اس جملات کو سنیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے فیصلوں میں اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں نظریہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت زیادہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو جنت نہیں بنایا، بہت سارے جذباتی افراد ہیں وہ دنیا کو جنت دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا بھی اس طرح چاہتے ہیں کہ جس فرد کے پورے وجود میں عدالت کا ایک عنصر نظر نہیں آتا اس سے پورے کے پورے ملک میں عدالت اور انصاف نافذ کرنے کی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ یہ جذباتی بند ہیں، یہ بے بصیرتی ہے۔ لہذا زمین کو اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ اولاً زمین قلیل مدت کے لیے ہے، بنایا ایسا ہے کہ اس میں انسان آئے، اس کو نعمت اور مصیبت کی ملی جلی آزمائش میں گرفتار کرے۔ کیوں گرفتار کرے؟ مصیبت ہی مصیبت ہے اس دنیا کے اندر، مصیبت کا رفع ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت یا ہم سمجھتے سکون ہے، لہذا مصیبت میں اللہ نے گرفتار کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں خلق کیا ہے۔ کیوں نعمت اور مصیبت سے ملی جلی آزمائشیں ہیں؟ نمبر 3، تاکہ انسان عملی طور پہ انسان بنے، تاکہ ہر شخص نے جہاں تک پہنچنا ہے اس تک پہنچے، ہر شخص کچھ لے کے آئے ہے، اور ایک طرف اس کی سمت ہے، جس طرف وہ بڑھ رہا ہے اس طرف وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ پہلا مقدمہ ہو گیا کہ زمین ہے۔ نمبر 2، زمین کے اندر زندگی تزاحم کی ہے، زمین میں زندگی تزاحم کی ہے۔ تزاحم سے کیا مراد ہے؟ ایک کا نفع دوسرے کے نقصان میں اور دوسرے کا نفع پہلے کے نقصان میں رکھ دیا ہے۔ آپ بکرے کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کا گوشت کھا کے نفع حاصل کریں گے، آپ ہری بھری فصلوں کو کاٹیں گے تو اپنے معدے میں بھوک کو، اپنے پیٹ کی بھوک کو بجھائیں گے۔ تزاحم کی دنیا ہے، ایک کا نفع ایک دوسرے سے کوئی مدد لے گا تو تب اس کی مدد ہوگی اور وہ اپنا کام آگے بڑھائے گا، کوئی مزدور بنے گا، کوئی مالک بنے گا، کوئی آقا بنے گا، کوئی غلام بنے گا، مختلف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفع دوسروں کے نقصانات میں پہلوں کے نفع کو رکھ دیا ہے۔ لہذا جب اس طرح سے ایک دنیا کی ہر چیز ہی آپس میں الجھی ہوئی ہے تو آپ زندگی کو کیسے آباد کریں گے بتائیں؟ آپ یہ دیکھیں نا، ہر یہاں پہ آپ کو جو وجود نظر آتا ہے وہ وجود میں بھی اور خطرات میں بھی ہے، اور انسان بھی اسی طرح سے بہت خطرات میں گھرا ہوا ہے، بہت زیادہ۔ ہر شے اسی طرح سے نظر آتی ہے، اور ہر شے بقا کی خواہش مند ہے کہ میں باقی مزید رہ جاؤں۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کو دیکھیں گے، جب اس کی جان پہ بن جاتی ہے کیسے بھاگتا دوڑتا ہے۔ ایک جانور یا جانور کے پیدا ہونے والے بچے کو دیکھیں گے، وہ اپنی زندگی کی بقا کی جنگ کیسے لڑتا ہے، کیونکہ اس کے نفع کس میں ہے کہ زندگی کو حاصل کرے،
لیکن اس پہ جو حملہ آور شے ہے اس کا نفع کس میں ہے؟ وہ اس کو کھا لے۔ یہاں پہ اگر آپ سب درندوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں اور یہ جن بیچاروں کو وہ درندے چیرتے پھاڑتے ہیں، تو پھر آپ بھیڑیے کے بچوں کے اوپر کیسے رحم کریں گے؟ پھر مگرمچھ کے بچے کیسے پلے بڑھیں گے؟ پھر شیر کے بچوں کی بھوک کون مٹائے گا؟ وہ گھاس تو نہیں کھاتے نا، اب انہوں نے کھانا ہی گوشت ہے۔ پھر اگر آپ پودوں کے اوپر اور پھولوں کے اوپر رحم کرنا شروع کر دیں تو پھر گائے، بھیڑ، بھینسیں، بکریاں وہ کیا کھائیں گی؟ پھر اگر آپ آ جائیں اس کے چڑیوں کو آپ ظالم قرار دے دیں اور کیڑوں مکوڑوں کے اوپر رحم کرنا شروع کر دیں تو ساری چڑیاں مر جائیں گی۔ ادھر سے آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ گندم کے دانوں پہ رحم کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ اپنے دانتوں کے نیچے کس کو چبائیں گے؟ اگر گندم کے دانے کو پیسنا اور اس کو اپنے معدے میں اتارنا رکھیں، آپ کو اپنے دانت ہی ظالم نظر آئیں گے۔ تزاحم کی دنیا ہے۔ اس تزاحم کی دنیا میں ذرا آپ زندگی کو آباد کر کے دکھائیں، یعنی آپ ایک پنجرے میں بلی کو بھی رکھیں اور چوزے کو بھی رکھیں، ذرا بلی سے بچا کے دکھائیں۔ یہ واقعی رب العالمین کی ذات کر سکتی ہے، ہمارے بس سے باہر ہے یہ۔ ہم اپنے معدے کے اندر جو خوراک اتارتے ہیں اور ادھر جو جراثیم ساتھ اپنے پیٹ میں اتارے ہیں ہم نے، اسی سے اپنے آپ کو بچا کے دکھا دے تو بڑی بات ہے۔ ادھر ہی بڑی ایک سخت جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے معدے میں تیزاب رکھا ہے، وہ سب کو مارتا ہے، پھر ریز ریز کرتا ہے۔ اگر وہی موٹی خوراک جو چبائے بغیر، کیونکہ اتنا سست انسان ہو جاتا ہے، وہ جبڑے میں دانتوں کو چبانے کی بھی زحمت نہیں کرنا چاہتا، وہ اسی طرح اتارتا ہے۔ وہ تو اللہ نے معدے کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے، وہ خوراک کو بڑا ریز ریز کرتی ہے، پھر خون کے دوش کے اوپر سوار کرتی ہے، اور پھر خون کے ذریعے سے ایک ایک ذرے تک اللہ اس کی خوراک کو پہنچاتا ہے۔ میرے اور آپ کے بس سے باہر ہے یہ چیزیں۔ لہٰذا آپ کا یہ دوسرا مقدمہ حل ہوا کہ تزاحم کی دنیا ہے۔ تزاحم کی دنیا، زندگی فقط ایک چیز سے ادھر آباد ہوگی، اس کا نام ہے قانون۔ قانون کو ہٹا دے تزاحم کی دنیا آباد نہیں ہو سکتی۔ آپ پنجرے میں بلی اور چوزے کو رکھیں اور ان کے لیے قانون بنا دیں، درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی، یہ تمہارے حصے کا کھانا، یہ حصے کا کھانا۔ آپ ادھر کیا کر دیں گے؟ قانون کے ذریعے سے اسے قابو کریں گے۔ انہیں میں پہلے چھوڑوں گا، پھر دوسرے کو تب چھوڑوں گا جب پہلے کو بند کر دوں، دونوں کی زندگیاں چلیں گی۔ قانون نہیں بنائیں گے تو تزاحم کی دنیا میں زندگی آباد نہیں ہو سکتی، وہ آزمائش کا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قانون کو بنایا۔ اب ادھر دوبارہ وہی مقدمات پرانے۔ قانون کون بنائے؟ اللہ کی ذات۔ قانون کون لائے؟ اللہ کے نمائندے۔ قانون کو نافذ کون کرے؟ اللہ کے حاکم۔ یہ دین اسلام۔ ادھر سے امامت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے شیعہ سنی تمام مسلمان متفق ہیں امامت اور خلافت کی ضرورت کے اعتبار سے۔ یہ ضرورت ولایت فقیہ پہ تعجب ہے کہ کس طرح سے ایک عالم دین انکار کر دے جو دین کو پڑھتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں میں اختلافی چیز نہیں ہے، خلافت اور امامت، اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، کیونکہ سب مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ قانون اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، قانون لانے والا بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والا بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ تزاحم کی دنیا قانون کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پانی کا ذخیرہ تھوڑا ہے، آبادی زیادہ ہے، کیسے آپ پانی پہنچائیں گے؟ جس کے ہاتھ میں قوت ہو تو سارا پانی لے جائے گا۔ آپ قانون ادھر بنا دیں گے۔ بجلی کی مقدار کم ہے، افراد زیادہ ہیں جنہیں ضرورت ہے، قانون بنا دیں گے۔ قانون کے بغیر آپ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے شیعہ سنی میں مسئلہ امامت و خلافت کی ضرورت کے اعتبار سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ وہ خلیفہ و امام وہ کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں۔ صفات میں بھی جزوی اختلاف ہے، صفات کی ہیں۔ اصل اختلاف ہے وہ کون ہے خلیفہ اور امام۔ یہی آج کے دور میں شیعوں کے درمیان بھی مسئلہ پاکستان میں پڑ گیا کہ پاکستانیوں کا نجات دہندہ کون ہے؟ کوئی خان صاحب ہے، کوئی شریف نام رکھنے والا بندہ ہے، یا کوئی کون ہے؟ یا وہ ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں عدالت فقیہ کے عنوان سے ولایت فقیہ کا عنوان رکھ سکتا ہے، یا جو اس نظام سے پیوست ہے؟ آخر کون ہے کہ جو اس کو نجات دے گا؟ یہ اختلاف پڑ گیا۔ اس دور میں بھی یہ اختلاف پڑ گیا، وہ امام کون ہے، وہ خلیفہ کون ہے، وہ جانشین کون ہے۔
وہ رہبر مسلمین و رہبر ریاست اسلامی کون ہے کہ جو یہ نفاذ کرے گا قانون الہی کو۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اختلاف خلافت و امامت کے اوپر نہیں ہے، ضرورت کے سب قائل ہیں۔ آپ کلامی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے چند کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ عقل اور نقل دونوں دلالت کرتی ہے ضرورت خلافت و امامت پہ۔ شیعہ بالخصوص اس نظریے کے قائل ہیں، معتزلہ اس نظریے کے قائل ہیں، بعض اہل حدیث طبقہ ذہن انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، عقل کی دلالت ہمیں قبول نہیں ہے، صرف اور صرف ہم نقل کی وجہ سے، قرآن اور روایات کی وجہ سے اس ضرورت کو مانتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہوتا تو نہ مانتے، ٹھیک ہے، پہل آخر مان تو لیا انہوں نے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کلامی ترتیب ہے ہمارے۔ اگر آج آپ امامت کو اس عنوان سے بیان کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس غیبت امام زمان علیہ السلام میں یہ ضرورت ختم ہو گئی ہماری؟ پھر وہی بحث ادھر تک پہنچ جاتی ہے۔ آج اس کا یہ مطلب ہے بدون امام ہم زندگی کریں، بدون امام ہم زندگی بسر کریں، بدون تعلیمات اسلامی ہم زندگی بسر کریں؟ یہ ہمارے پاس مقدمات آئے، اب آئیں ولایت فقیہ آپ کے لیے آشکار ہوئی، لیکن اب اس کو آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی آیات روایات کے تناظر میں کیسے بیان کرتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن دو مقدمات آپ نے جداگانہ طور پہ دیکھے۔ کلامی مقدمات جو ہیں وہ دنیا کی ابتلاء اور آزمائش، تزاحم کی دنیا، تزاحم کی یعنی تزاحم کا لفظ جو ہے یہ بعد کے معاصرین متاخرین کے کلام میں ہے، وإلا اگر آپ نے علماء عقائد کی کتابیں پڑھیں تو ادھر لفظ آئے گا ہرج مرج، کہ اگر قانون نہ ہو تو کیا لازم آ جائے گا؟ ہرج مرج لازم آئے گا، فساد لازم آ جائے گا۔ آپ اگر آج کے دور میں پولیٹیکل سائنس کی کتاب جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اور وہاں پہ آپ سیاست کی تعریف کے ضمن میں سیاست کی ضرورت کو مطالعہ کریں تو تمام غیر مسلم و مسلم کتابوں میں یہی بات لکھی ہے، سیاست کی کیوں ضرورت ہے؟ ہرج مرج سے بچ گئے، تزاحم کی دنیا سے ہم تزاحم کی دنیا میں زندگی بسر کر سکیں، فساد سے بچ جائیں۔ لہٰذا یہ مسلم غیر مسلم تمام جگہوں پہ یہ مقدمہ جو ہے یہ قابل قبول مقدمہ ہے۔ بہرحال آج کے دور میں کیا ہمیں ہرج مرج اور فساد میں ہم پڑے؟ غیبت امام زمان علیہ السلام کا یہ مطلب ہے کہ ہم فساد کا شکار ہو جائیں، فساد میں پڑے رہیں، دین معطل ہو کے رہ جائے، دین پہ اجتماعی طور پہ کہیں پہ بھی عمل نہ ہو؟ آخر کیا ہے اس میں آپ کا وظیفہ بنتا ہے؟ لہٰذا آئے اب ہم دیکھیں ضرورت ولایت فقیہ کے عنوان سے یہ مقدمات دو آپ کی خدمت میں ذکر ہو گئے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے اس میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ بات بیان کی ہے مقدمے میں کہ ولایت فقیہ اسلامی معاشرے کے مسائل میں سب سے اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، ایرانی معاشرہ نہیں، اسلامی معاشرہ۔ آپ پاکستان کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ عراق کو اسلامی معاشرہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اسلامی معاشرے کی سب سے اہمیت کے حامل مسئلہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل مسئلہ وہ یہی ہے۔ لیکن سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دین بڑے پیمانے پہ متاثر ہوتا ہے، اور اس بات کا جو اس صدی میں بسنے والے لوگ جس طریقے سے آشنا ہیں، ممکن ہے کہ سابقہ ادوار میں اتنی شدت سے آشنا نہ ہو۔ یہاں پہ جب کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، وہ پولیٹیکل سسٹم بن کے پھر آیا، اگرچہ پیچھے سے اقتصاد اس کا موضوع ہے اور مفادات اس کی جڑ ہے، لیکن اس نے پولیٹیکل روپ دھارا، سیاسی روپ دھارا اس نے۔ ڈکٹیٹرشپ جب آئی، مارشل لا جب آیا، یہ سارے کے سارے ایک سیاست کے عنوان سے آئے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں نے اسلامی بینک کاری کی مانند بینک کاری اور اسلامی ان دو کا جوڑ جیسے جوڑا، اسی طرح انہوں نے جوڑنا شروع کر دیا۔ جیسے بھٹو نے نعرہ لگایا، اسلامی کمیونزم کا نعرہ لگایا، بعض نے آ کے بادشاہت کو جوڑ دیا اسلام سے اور اسلامی بادشاہت کا نعرہ لگایا، جیسا کہ ابھی بعض ممالک میں رائج بھی ہے جیسے سعودیہ میں۔ بعض نے آگے اسلامی ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا اور کہتے ہیں کہ اسلامی ڈیموکریسی وہی نظریہ ہے کہ جو ہر جگہ پہ لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ انشاءاللہ یہ اسی کتاب میں موضوع آ رہا ہے مردم سالاری کے ذیل میں کہ ڈیموکریسی جو ولایت فقیہ جس ڈیموکریسی کا قائل ہے، جمہوریت کا قائل ہے، وہ اس سے جدا جمہوریت ہے کہ جو غربی نظریے کے طور پہ پائی جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی آپ اس جمہوریت کو جس انداز میں غربی جمہوریت کو
دینی روپ پہنانا چاہیں تو وہ نہیں پہن سکتا۔ اس لیے رہبر معظم یہ کلمات ان کی کتب میں موجود ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہوریت کا کلمہ غرب سے نہیں لیا، اسلام کی اساس اور بنیاد سے یہ کلمہ لیا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے دینی کمیونزم، دینی فیشزم، دینی سیکولرزم، دینی جمہوریت یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسلامی جمہوریہ جب یہاں پہ کہا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ سسٹم ان کا، آپ نے لباس دین کا پہنا دیا، بینک ان کے، آپ نے اسلامی لباس اس کے اوپر پہنا دیا، نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ وہ معنی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے آئے گا تو ہم پڑھیں گے۔ لہٰذا پہلی آپ نے ادھر سطر کو ملاحظہ کیا کہ مسائل معاشرہ اسلامی میں اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس سے بحث کہتے ہیں کہ دو اعتبار سے بہت مہم ہے، دو اعتبار سے۔ پہلا اعتبار ہمارے پاس یہ ہے کہ ولایت فقیہ نظام جمہوری اسلامی کی سنگ بنیاد ہے، اساس ہے۔ نظام جمہوری اسلامی، جو نظام اسلامی قائم ہوتا ہے وہ ولایت فقیہ کی اساس کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر فرد مسلم اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس اساس کو اچھے طریقے سے جانے، یہ لازم ہے۔ اس لیے پہلے اسے جانے، اس کے بعد کوئی اس کے اوپر گفتگو کرے۔ اگر کسی نے جانا ہی نہیں ہے اس اساس کو تو کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جاننے کے بعد اس کے مطابق وہ عمل کرے، حرکت انجام دے، فعالیت انجام دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دشمنان اسلام اور دشمنان انقلاب جو ہیں ان کی معرفت حاصل کرے، کون ہے دشمن، یعنی بالفاظ دیگر نظام اسلامی کے دشمنوں کو پہچانے، وہ دشمن کون ہیں، وہ دشمن کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظلم کو جنم دیتی ہیں، ظلم کو پھیلاتی ہیں، کیونکہ ولایت فقیہ وہ قانون عادل ہے، اس کا دشمن یقیناً ظلم ہے۔ یہاں پہ جہاں پہ قانون الہی کے ختم ہونے کی بات ہوگی وہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ دو انہوں نے امر بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ ولایت فقیہ کے بارے میں بھی اسی طریقے سے پوچھا جائے گا کہ جیسے اصول دین کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ اور انقلاب کے حوالے سے، یعنی بالفاظ دیگر اس کا تعلق جو ہے انسان کی زندگی سے اس طریقے سے ہے کہ یہ اثر انداز نظریات ہوتے ہیں انسان کی، جہاں عملی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں وہاں فکری زندگی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں اعتقادی زندگی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ آخر آپ کس کو چاہتے ہیں، کس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کس کے حمایتی ہیں، کس کے طرفدار ہیں، ان چیزوں کے گہرے اثرات ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے خلاصتاً یہ پہلے صفحے سے نکات پیش کیے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ موضوع ولایت فقیہ کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی ضرورت کو پہچانیں۔ جب ضرورت کو پہچانیں تو پھر بات یہ آئے گی کہ یہ جو ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کو کس طریقے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ضرورت ہے ولایت فقیہ کہ اس سے ہماری اہم بحث کرنے کی ہمارے پاس یہاں پہ ضرورت ہے۔ مثلا آپ ولایت فقیہ کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو ولایت فقیہ کا معنی ہی نہیں پتہ۔ صحیح ہے، ولایت فقیہ کا پہلے معنی آشنا ہو، ولایت فقیہ کو کے معنی سے آشنائی کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ضرورت ولایت فقیہ کیا ہے۔ اگر ہم ولایت فقیہ کے نظریے کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اس بات اور نفی بھی نہیں کر سکتے۔ بالفاظ دیگر اگر ایک فرد کو ایک نظریے کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کہہ سکتے ہیں مجھے اس نظریے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے کیا جاننا ہوگا، ولایت فقیہ ہے کیا۔ اس لیے انہوں نے بھی سب سے پہلے جو بحث کی ہے وہ کیا کی ہے، ولایت فقیہ کیا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ولایت فقیہ کیا ہے تو پھر یہ بات آپ کے لیے ثابت کی جائے گی کہ اس کی ضرورت ہمیں ہے۔ اگرچہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ولایت فقیہ بدیہیات میں سے ہے کہ اس کے موضوع اور محمول کا اگر تصور ہو جائے آپ فوراً حکم لگائیں گے ولایت فقیہ ضروری ہے۔ یعنی موضوع کیا ولایت فقیہ، محمول کیا ضروری۔ اگر ولایت فقیہ کا آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس کے ضروری ہونے کا حکم فوراً لگائیں گے۔ ولایت فقیہ کا مفہوم آپ کے لیے روشن نہیں ہے کہ کیا ہے، ولایت فقیہ کا مفہوم اور اس کی شرائط روشن نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا ہے۔
اچھا، ولایت کے حوالے سے کہ ولایت کیا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے ولایت فقیہ میں ولایت کو کھولا ہے اور اس کے بعد فقیہ کو کھولا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کا لغوی معنی تیزی سے بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاس کتاب مصباح المنیر موجود ہے، معجم المقیاس اللغہ ابن فارس کی کتاب ہے، 4 صدی ہجری کے معروف ترین لغوی عالم ہیں۔ شیعہ سنی دونوں ہی ان کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں ابن فارس کے اوپر۔ ابن فارس لکھتے ہیں کہ ولایت کا کلمہ واو لام یا، اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ یدل علی قرب، قریب ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے، دو چیزوں کے قریب ہونے پہ اس کی دلالت پائی جاتی ہے۔ صاحب مصباح المنیر انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس میں چونکہ انہوں نے مشتقات کے معنی بھی ذکر کیے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کلمہ ولایت بہت تفصیلی طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی مشتقات قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام و دینی کتب میں کثرت سے استعمال ہے۔ ذکر کرتے ہیں ولیو، یہ اصل میں اس کا مصدر ہے، واو لام کے اوپر جزم سکون ہے، ولیو، یا جیسے فلسن فراسن کتفن عددن آپ پڑھتے ہیں علم صرف میں رٹا لگاتے ہیں، اسم کے اوزان میں سے ہیں، تو یہ بھی کس میں فلسن کے وزن پر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قرب، نزدیکی، نزدیک ہونا۔ پھر اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے فعل میں ہمارے پاس 2 لغتیں ہیں، ولیہ اور یلی، یعنی فاعلہ یفعلو کے وزن کے اوپر آتا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس ہے یعنی من باب وعدہ یعدو سے ہے، یہ پہلا، لیکن یہ قلیل استعمال ہمارے پاس ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس استعمال ہے وہ کثیر ہمارے پاس اس کا استعمال وارد ہوا ہے۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے کہ ول کہتے ہیں، ولی یا ولیو، کہ ایک کے بعد دوسری چیز کا حاصل، حصول الثانی بعد الاول من غیر فصل، بغیر فاصلے کے پہلے کے بعد دوسرے کا حاصل ہونا، بغیر فاصلے کے۔ اس کو بیان بھی کیا ہے، فقہا مصباح المنیر سے بڑا استفادہ کرتے ہیں۔ الصحاح کتاب ہے لغت کی، المصباح المنیر کتاب ہے، معجم المقاییس اللغہ ہے، مفردات راغب ہے، یہ بڑی کتابیں ہیں، تاج العروس، لسان العرب وغیرہ۔ مصباح المنیر میں آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کا معنی ذکر کیا گیا، ولیو کا معنی یہ بھی کہا گیا، ایک معنی قریب کا ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ قریب کی تشریح ایک قسم کی ہے، کہ وقیلہ یہ بھی کہا گیا حصول الثانی بعد الاول من غیر فصل، بغیر فاصلے کے جب پہلے کے بعد دوسرا حاصل ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ولیو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو تولیت دی، صحیح ہے، فلاں کو ولی بنایا، اس لیے حاکم کو روایات میں کیا کہا گیا ہے؟ والی، نہج البلاغہ بھری پڑی ہے اس سے، کہ والی قرار دیا گیا، یعنی امام علی علیہ السلام پہلے ہیں، ان کے بعد دوسرا جو آ رہا ہے بغیر فاصلے کے آ رہا ہے وہ ولی کہلائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول نمبر پہ ولی ہے، اس کے بعد پھر یہ بقیہ ہستیاں بغیر فاصلے چونکہ آ رہی ہیں، اس لیے ان کے لیے کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے پھر ایک اور ذکر کرتے ہیں کہ والی اسی سے آتا ہے اسم فاعل، اور اس کی جمع ولات ہے، اور ولایا اور ولایا، واو کے نیچے زیر اور واو کے اوپر زبر، ولایا و ولایا کا مطلب ہوتا ہے نصرت، یعنی مدد کرنا۔ استولا علیہ ہے یعنی کسی کے اوپر غالب آ جانا، ولی کے معنی میں استولا علیہ یعنی غالب آ جانا۔ مولا کے کتنے معنی ہیں، دیکھیں کیا کیا معنی ذکر کرتے ہیں۔ بس یہاں پہ جو ولایا یا ولایا لغت کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے کو، صحیح، مدد چونکہ قریب آپ کی ضرورت کو ختم کرنے کے قریب لے آتی ہے۔ قرب کا معنی تمام جگہوں پہ باقی رہے گا، وہ آپ نے خود دقت کرنی ہے۔ بہرحال مولا کے کیا کیا مطلب ہے، چچا کے بیٹے کو، کزن کو بھی کہتے ہیں چچا زاد، کزن جو ہے اسے مولا کہتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی مولا کہتے ہیں، مددگار، مدد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی مولا کہلاتا ہے، آزاد کرنے والا آقا اسے بھی مولا کہتے ہیں، اسی طرح سے جو آزاد ہوتا ہے عبد اسے بھی مولا کہتے ہیں۔ اسی سے موالی ہے، علم رجال میں بھی اس کا استعمال بہت ہے، موالی بنی ہاشم، موالی فلاں یعنی اس فلاں قبیلے کے آزاد کردہ غلام۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک معنی جو ہماری کتب میں ہے اور صحیح بخاری میں وہ معنی بھی موجود ہے، مولا بمعنی
مسلط اوپر، حاکم یا سرپرست یا اوپر آ کے استعلاء یا چھا جانے والا، غلبہ کرنے والا۔ مولا بمعنی سرپرست لغویوں نے واضح طور پہ، قدیم لغویوں نے نہیں لکھا، لیکن حدیث کی کتابوں میں اور قرآن کی آیات کے تناظر میں آیا ہے۔ لیکن شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور کے ہیں جس دور کے ابن فارس ہیں، قدیم غیبت صغریٰ کے آغاز کے ہیں۔ تو شیخ مفید نے یہ سرپرست کا مولا لکھا ہے۔ عربوں میں رائج تھا یہ معنی، لیکن چونکہ اہل لغت نے سب معنی کو ذکر نہیں کیا، بقیہ معنی کو ترک کر دیا، تو ان میں سے جو بقیہ معنی متعدد گئے ان میں سے بعض یہ بھی چلے گئے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے ولی کا مطلب، اولیاء کا مطلب کہ بہرحال وہ بقیہ چونکہ تکرار ہے، تکرار کو میں ہٹا کے آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قرآن کریم کی بعض آیات سے استفادہ کیا اور اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ بہرحال آئیں کتاب کے اوپر، کیونکہ بقیہ معنی ذکر کرنا طولانیت کا باعث ہے، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ ولایت کا جو آیت اللہ جوادی عاملی نے کتاب میں ذکر کیا، یہی ذکر کیا ہے کہ فتح اور کسر اگر ہو، واو کے اوپر فتح ہو یعنی زبر، یا کسرہ ہو یعنی زیر، تو اس کے معنی حب اور دوستی کے بھی ہیں، نصرت اور مدد کے بھی ہیں، مطابعت اور پیروی کے بھی ہیں، اور سرپرستی کے بھی ہیں۔ ولایت و ولایت ہر دو سرپرستی کے بھی ہیں، اور اس کے ان تمام معنوں میں ایک معنی مشترک ہے، جتنے متعدد، وہ کیا ہے؟ قرب معنوی، نہ کہ مادی، یعنی ہمان قرب معنوی است۔ وجہ مشترک ہمیں ان معانی، ان تمام معانی میں وجہ مشترک کیا ہے؟ ہمان قرب معنوی است، یعنی قریب، معنوی طور پہ قریب ہونا، معنوی قرب جو ہے وہ ان تمام مشتقات میں پایا جاتا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ مقصود از واجہ ولایت در بحث ولایت فقی، ولایت فقی میں یہ جو کلمہ ولایت ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ یہی آخری معنی سرپرستی کا، سرپرستی کا معنی ہمارے ولایت، جب ولایت فقی کہا جائے تو ادھر ولایت سے کیا مراد ہے؟ سرپرستی۔ ولایت سے مراد فضائل اہل بیت علیہ السلام نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑا شبہ جانتے بوجھتے ہوئے بعض علماء یہ شبہ عوام کے اندر چھوڑتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ دیکھو ولایت فقی میں ولایت سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام کی وہ ولایت ہے جو ان کے ساتھ مختص ہے، وہ ولایت تکوینی، وہ ان کے فضائل اہل بیت، وہ عصمت و طہارت کے عہدے کے اوپر ان کا فائز ہونا، وہ جو فرشتوں کی منزلت سے بھی بالا تر ہیں۔ یہ اشتباہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت اسلامی کتاب کے آغاز میں جو دوسرا صفحہ بنتا ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ شبہ نہ ہونے لگے کہ یہ جو ولی فقی آپ جسے قرار دے رہے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے ان معنوی درجات کی مانند درجات رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس عنوان سے کسی قسم کی ولایت حاصل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ولایت اہل بیت سے کسب، یعنی اہل بیت سلب نہیں ہو سکتی اہل بیت علیہ السلام سے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ ولایت ان کا حق کے طور پہ محفوظ ہے، کوئی نہ اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ سلب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ولایت سے کیا مراد ہے؟ ولایت فقی میں ولایت سے مراد سرپرستی ہے، حاکمیت ہے، فقی کی حاکمیت۔ یعنی یہ جو افراد ولایت فقی کا انکار کرتے ہیں یا اس کے مخالف ہیں، وہ فقی کی ولایت کے مخالف ہیں۔ جیسے کہ حوض علمیہ میں فقہا سے یہ درس و تدریس پڑھنے کے بعد تم فقہا ہی کی حاکمیت کے مخالف بن جاؤ گے، فقہا کی حاکمیت کی خلاف ورزی کرو گے۔ لہذا دوبارہ اس جملے کو پڑھیں کہ ولایت سے مراد کیا ہے؟ سرپرستی، یعنی ولایت بمعنی سرپرستی۔ یہ سرپرستی خود کئی اقسام رکھتی ہیں۔ یہ ولایت، یہ سرپرستی کیا ہے؟ اقسام رکھتی ہیں۔ ہر قسم کی سرپرستی بھی ولی فقی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ولایت فقی کا صحیح تصور ہو جائے، یعنی تو آپ کے لیے فقط تصور حکم لگانے کے لیے کافی ہے کہ ولایت فقی کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ یہ نظریے کی حقانیت کا آپ فوراً اس کی حقانیت کی تصدیق کریں گے۔ پس ولایت فقی میں ولایت سے معنی کیا ہمارے پاس نتیجہ نکلا؟ ہم ابھی بہت عمیق بحث میں نہیں گئے، ہم نے صرف لغت سے استفادہ کیا، قرب کا معنی، اور قرب کے معنی سے پھر اس کے مختلف مصادیق، اور اس میں ایک واضح مصداق کیا ہے؟
یعنی اس کی جو اسے معنی لازمی کہتے ہیں، لوازم. اگر صاحب تحقیق کی زبان میں بات کریں، بڑے بزرگ شخصیت صاحب تحقیق گزرے ہیں، تو انہوں نے لغت کے اوپر بڑا گہرا کام کیا. المفردات فی القرآن الکریم لکھ کے، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ان کی کتاب کا نام ہے. تو اس میں اس کو کہتے ہیں اصل معنی کے بعد جو دیگر معنی آتی ہیں انہیں کہتے ہیں لوازم معنی. یہ معنی کے لوازم میں سے ہیں، اس سے یہ معنی نکل رہا ہے. تو قرب معنوی اصل معنی ہے. اس قرب معنوی سے پھر ایک معنی جو عرب زبان میں اور عرب کلام میں کثرت سے استعمال ہے، پایا جاتا ہے، وہ کیا معنی ہے؟ سرپرستی. اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ حاکم کو والی کہنا. امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کثیر مقامات پر حاکم کو کیا کہا ہے؟ والی کہا ہے. اسے والی کس معنی میں کہا ہے؟ کیونکہ وہ حاکم ہے، سرپرست ہے، ادھر وہ ادھر عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے ان تمام امور کو چلانے کا، سرپرست ہے. لہذا سرپرست کا معنی عرب کلام میں آشکار ہے، حتیٰ قرآن کریم کی بعض آیات سے آشکار ہے. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے معنی اقسام المولا کے نام سے کتاب لکھی ہے. خوبصورت اور انتہائی مختصر کتاب ہے. اس میں 10 معنی مولا کے بیان کیے ہیں. پھر اس کی شواہد قرآن اور احادیث سے اور صحابہ کے کلام سے لے کے آئے ہیں. بڑی خوبصورت وہ کتاب ہے. بس یہاں پہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ولایت سے مراد وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام نہیں ہیں. ولایت سے مراد یہاں پہ وہ مدارج جو کہ صرف اور صرف معصوم ہستیوں کے ساتھ مختص ہیں وہ نہیں ہیں. ادھر ولایت سے کیا مراد ہے؟ سرپرستی مراد ہے. ولایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سرپرستی 3 طرح کی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کی ہیں، بعد 2 قسمیں کرتے ہیں، لیکن دوسری کو پھر پھیلاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تشریح ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن اس کا چارٹ اور اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. ایک ہمارے پاس ہے ولایت تکوینی، ایک ہے ولایت تشریعی. یہ ایک عام آپ کے پاس ولایت کے عنوان سے موجود ہے تقسیم. لیکن آیت اللہ جوادی عاملی نے جو کتاب میں بیان کیا ہے وہ اس طرح سے 3 تقسیم کی ہیں. ایک ولایت تکوینی ہے، ایک ولایت بر تشریع ہے، الولایہ علی التشریع. صحیح عربی میں اگر کریں تو ولایہ علی التشریع، اور ایک ولایت تشریعی ہے. صحیح ہے. بس ولایت بس 2 تقسیمیں ہمارے پاس، 2 طرح کی تقسیمیں. عموماً علماء یہ کرتے ہیں تقسیم، ولایت یا تکوینی ہے یا تشریعی ہے. ہر 2 میں ولایت سرپرستی کے معنی میں، یہ ذہن نشین رکھیں، ہر 2 میں سرپرستی کے معنی میں ہے. لیکن آیت اللہ جوادی عاملی نے کیا تقسیم کی؟ ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع یعنی ولایت علی التشریع، اور تیسری کیا؟ ولایت تشریعی. یہ ولایت تشریع آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ولایت بر تشریع ہے اور دوسرے کو آپ ولایت در تشریع کہہ سکتے ہیں. بر اور در، یعنی ایک ہے ولایت علی التشریع اور ایک ہے ولایت فی تشریع. تینوں میں کیا فرق ہے؟ ولایت تکوینی ہے کہ کائنات کے اندر جو حقائق اور موجودات ہیں اس میں ہر انسان کا اپنے مراتب کے مطابق تصرف کرنے کا حق ہونا. یہ تصرف علت اور معلول کا محتاج ہے. علت اور معلول کی وسعتیں اور علت اور معلول کے دائرے میں جو جو چیزیں آتی جائیں وہ ولایت تکوینی کہلائے گا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے اوپر مسبب الاسباب ہے، چونکہ لہٰذا وہ کاملاً ولایت رکھتا ہے. یہ ولایت حقیقی معنی میں فقط اللہ تعالیٰ کے ذات خاص ہے. اس کے بعد مراتب کے اعتبار سے جس کو جتنی اللہ نے عنایت کیا اس کے پاس ہے. مثلا ہم لوگ ممکن ہے کہ ایک کرسی اور میز کو ہلا سکیں، صحیح ہے. ممکن ہے کہ ہم دور سے ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لا سکیں، یہ ولایت تکوینی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آصف برقیہ کو ولایت دی تو انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تختہ بلقیس کو حاضر کر دیا. یہ ان کے پاس ولایت تکوینی ہے. یہ ولایت، جب ہم ولایت فقی کہتے ہیں ولایت تکوینی مراد نہیں ہے. ولایت فقی جب کہا جائے معجزات اور کرامات مراد نہیں ہے. یہ معجزات اور کرامات انبیاء و معصومین علیہم السلام و اولیاء کو ولایت تکوینی کے باب سے عطا کیے گئے ہیں. صحیح ہے. یہ اس طریقے سے ولایت فقی کی بحث میں مطرح نہیں ہے. بس ولایت تکوینی کا دائرہ نکل گیا. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ قدر تفصیل سے پڑھیں گے. نمبر 2، ولایت بر تشریع.
ولایت بر تشریع سے مراد ہے کہ قانون بنانے کا حق کس کے پاس ہے، اس کی سرپرستی کس کے پاس ہے، وہ کون سرپرست ہے کہ جو اپنی سرپرستی میں قانون کو بناتا ہے اور قانون کو اجرا کرتا ہے، جاری کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، یہ فقط اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اس لیے قانون گزاری کے معنی میں جب ولایت فقی کہا جائے، قانون گزاری کے معنی میں ولایت نہیں ہے، وہ شارع اللہ کی ذات ہے، اس نے اپنی حکمتوں کے تحت، علم کے تحت ان قوانین کو بنایا اور جاری کی۔ اس لیے جب آپ ولایت فقی کہتے ہیں، ولایت بر تشریع نہیں ہے، ولایت علی تشریع نہیں ہے، قانون گزاری کے باب میں نہیں ہے۔ قانون تو اللہ تعالیٰ بنائے گا، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بھیجے گا۔ تیسرا، ولایت تشریع یعنی وہ جو قانون اللہ نے بنایا ہے، اس قانون کے تابع آپ نے چلنا ہے اور ایک مملکت کو یا ایک معاشرے کو چلانا ہے۔ یہاں پہ ولایت سے مراد یہ ولایت تشریع ہے۔ آیت اللہ مقتدائی معروف شخصیت ہیں، انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جمع کیا ہے، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ولایت دو طرح کی ہی ہے، ایک ولایت تکوینی ہے اور ایک ولایت تشریعی ہے۔ ولایت تشریعی تین طرح کی ہے، ایک ہے کہ قانون تشریع، ایک ہے قضاوت، اور تیسرا ہے کہ معاشرے کے اوپر سرپرستی۔ یعنی ایک ہے قانونی سرپرستی، قانون بنانے کا حق اور قانون کو اجرا کرنے کا حق۔ نمبر دو، قضاوت، لڑائی جھگڑے اور لوگوں کے مسائل وغیرہ حل کرنے کی قضاوت کی سرپرستی جو قاضی کو حاصل ہے۔ اور نمبر تین، معاشرے کو ادارہ کرنے اور معاشرے کی مینجمنٹ اور معاشرے کو چلانے کی سرپرستی۔ یہاں پہ کہتے ہیں قانون چلانے کے اعتبار سے، قانون گزاری کے اعتبار سے فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لیکن قضاوت کے باب کی، یہ جو قضاوت کے باب میں آپ کو سرپرستی حاصل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شک و شبہ حاصل ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کو بلا شک و شبہ حاصل ہے، اور ان کی نیابت میں آج قاضی کو حاصل ہے۔ انہوں نے قاضی کا تذکرہ نہیں کیا اپنی تحریر میں، لیکن واضح ہے کہ قاضی کو حاصل ہے۔ اور نمبر تین، معاشرے کو۔ جب ہم ولایت فقی کہتے ہیں، نہ قانون گزاری کے باب میں یہ ہمارے لیے اصطلاح ہے، نہ قضاوت اور فتویٰ کے باب میں ہے، یہ کس باب میں ہے؟ معاشرے کے ادارہ کرنے اور معاشرے کو چلانے کے باب میں ولایت ہے۔ لہٰذا انہوں نے ولایت تشریع کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ ادھر ایک بہت گرما گرم اور ایک بڑی قابل نزاع بحث ہے، ولایت تشریع قانون گزاری کے باب میں آیا یہ فقط اللہ کے ساتھ، ولایت فقی کو تو نہیں حاصل، غیر معصوم کو یہ حاصل نہیں ہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کو حاصل ہے؟ دو رائے ہیں مکتب تشیع میں۔ ایک ہے کہ نہیں، یہ فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ قانون بنائے گا اور عطا کرے گا، اور یہ فقط سر تسلیم خم ہے، تعبداً اسے لے لیں گے۔ دوسرا قائل ہیں کہ نہیں، قانون دو طرح کے ہیں، ایک قانون جس میں کسی قسم کا کوئی حق غیر اللہ کو نہیں ہے، فقط اللہ کی طرف سے جاری ہوں گے، جسے آپ کہتے ہیں شریعت نازل کی، لیکن بعض ایسے مسائل اور مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کو اللہ نے یہ حق دیا کہ وہاں پہ خود وہ قانون بنا دیں، اور وہ جو انہوں نے قانون بنایا اللہ کی طرف سے وہ قانون ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں قانون بنانے کا حق اس مورد میں دیا ہے۔ اس دوسری قسم میں شدید اختلاف ہے، بہت سارے افراد اس بات کو قبول نہیں کرتے اور بعض افراد اسے قبول کرتے، لیکن ادھر ایک بحث ضرور آ جاتی ہے۔ آج کے دور میں یہ جو جدید آپ کے پاس ہیں احکام، جدید مسائل ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ قانون سازی کہاں سے ہوئی جو ابھی آپ جاری کرتے ہیں پارلیمنٹ وغیرہ میں؟ ولایت فقی کا یہ موضوع بھی آگے آئے گا، وہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں۔ خلاصتاً یہ سارا اشارہ اس لیے کیا جائے تاکہ یہ تقسیم آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کو دہرائیں اور اس کو حفظ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ ولایت فقی کا موضوع واضح ہو۔ ولی فقی جو ولایت فقی وہ قانون کے بنانے سے نہیں تعلق رکھتی، ادارہ کرنے سے تعلق ہے، لیکن یہاں پہ جو قانون بنا رہے ہیں آج کے دور میں جو جدید قانون بنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں فقط اللہ قانون بنائے گا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نئے جو آپ کے سامنے قوانین جاری ہو رہے ہیں یہ اصل ثابت شدہ شریعت کے قوانین کے تابع ہیں، اس لیے انہوں نے اس پوری پارلیمنٹ کے اوپر تشخیص مصلحت کے عنوان سے امام خمینی نے ایک کمیٹی بنا دی تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ جو پارلیمنٹ قوانین بنا رہی ہے یہ شریعت کے واضح اور آشکار قوانین سے ٹکراتے تو نہیں ہیں، ٹکراتے ہیں تو وہ رد کر دیں گے، نہیں ٹکراتے تو پھر وہ شریعت ہی کے قانون ہوئے اور اسے اس طور پہ لے لیں گے۔
لیکن ادھر یہ ضابطہ اپنی جگہ باقی رہے گا کہ فقط اللہ قانون بنا سکتا ہے، لیکن جزوی طور پہ بعض قوانین بنانے کی اللہ تعالیٰ نے حق اور اجازت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام کو دی ہے یا نہیں، اس کو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے، صرف اسے اختلاف کی حد تک بیان کرنا مقصود تھا۔ اس کی تحقیق آپ خود انشاءاللہ کیجیے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔